بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 128 ملاحظہ فرمائیں۔ دارا یہاں کیوں آیا ہے انکل؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے وہ اس مرتبہ بھی پولیس کے ہاتھ نہ آئے، لیکن میں نے بہرحال طے کر رکھا ہے کہ ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے کیفرے کردار تک ضرور پہنچاؤں گا۔ تم یہ بات ایک پولیس آفیسر کے سامنے کہہ رہے ہو؟ چانگ شو نے کہا۔ سوری انکل، میں نے کہا، میں بعد میں اس موضوع پر آپ سے بات کروں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ انسپیکٹر چانگ شو گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ہم لوگ تقریباً 1.5 گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے۔ بوٹا سنگھ زیادہ تر کاروبار کے بارے میں باتیں کرتا رہا، پھر دفتر سے نکل کر وہ ہمیں دکان دکھانے لگا۔ یہ شعبہ جاتی سٹور تھا، ہر شعبہ الگ الگ تھا اور سیلز مین بھی الگ الگ تھے۔ ٹھاگر جان کی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے انہیں یہ تو بتایا تھا کہ میرا باپ سنگاپور میں ایک شاپ کیپر تھا، لیکن ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کسی معمولی دکاندار کا تصور ابھرا ہو، لیکن یہاں ان کے لیے نئے نئے انکشافات ہو رہے تھے۔ میرا مکان، یہ اتنا بڑا سٹور اور میری آؤ بھگت دیکھ کر انہیں شاید میری اہمیت کا کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ انکل، ہمیں ایک گاڑی چاہیے، میں نے انسپیکٹر چیانگ شو کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کسی کار رینٹل ایجنسی سے اگر کوئی گاڑی مل جائے تو ہمیں آمد و رفت میں کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ انسپیکٹر چیانگ شو نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کار مختلف گلیوں اور سڑکوں پر گھومتی ہوئی نیو برج روڈ پار کر کے یو تانگ سین اسٹریٹ پر نکل آئی۔ یہ بھی کشادہ اور بارونق سڑک تھی۔ اس کے دوسری طرف سینٹرل پولیس ہیڈ کوارٹر تھا۔ انسپیکٹر چیانگ شو کی ڈیوٹی بھی یہیں ہوتی تھی۔ اس نے کار پولیس ہیڈ کوارٹر کے کمپاؤنڈ میں روک لی اور ہمیں وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ ڈرائیونگ لائسنس کس کے پاس ہے؟ اس نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کسی کے پاس نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں نے تو آج تک ڈرائیونگ سیکھی ہی نہیں۔ تھائی جان کی ڈرائیونگ جانتی ہیں۔ بینکاک میں تو ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی تھے، لیکن یہاں ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر کوئی گاڑی نہیں چلا سکتا۔ انسپیکٹر چیانگ شو نے میری بات کاٹ دی۔ سنگاپور دنیا کے بہت سے ممالک سے بہت مختلف ہے۔ یہاں قانون بنائے جاتے ہیں تو ان پر سختی سے عمل بھی کرایا جاتا ہے، کسی معمولی سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ بہرحال مجھے بندوبست کرنا پڑے گا۔ کار پولیس ہیڈ کوارٹر سے نکل کر یوتانگ سین اسٹریٹ پر آ گئی۔ ایک بار پھر نیو برج روڈ عبور کر کے مختلف سڑکوں اور گلیوں میں ہوتے ہوئے میکس ویل روڈ پر ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر آ گئے۔ یہاں انسپیکٹر چیانگ شو ہمیں اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ ایک دفتر میں پہنچ کر اس نے جانکی اور تھائی کے نام کے کاغذات تیار کرائے۔ ان دونوں کے دستخط بھی کروائے گئے اور پھر ایک ایک کاپی انہیں بھی دے دی گئی۔ یہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، اس نے کہا۔ جزیرے کی سڑکوں پر کار چلانے کا عارضی اجازت نامہ ہے۔ تم دونوں کے نام رجسٹر کر لیے گئے ہیں، 15 دن کے اندر اندر ڈرائیونگ لائسنس بنوانے ہوں گے۔ ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر سے نکل کر انسپیکٹر چیانگ شو میں کلب اسٹریٹ کے کراسنگ پر واقع ان آف 6 ہیپینس لے گیا۔ پہلے ہم نے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر چائے پی اور پھر ہوٹل کی بلڈنگ میں واقع ایک کار رینٹل ایجنسی کے دفتر میں داخل ہو گئے، جہاں سے ہم نے اپنی پسند کی ایک کار کرائے پر حاصل کی اور دفتر سے باہر آ گئے۔ ایجنسی کے آدمی نے پارکنگ میں کھڑی ہوئی اس کار کی نشاندہی کر کے چابی ہمارے حوالے کر دی۔ انسپیکٹر چیانگ شو کی وجہ سے ہماری بہت سی مشکلیں حل ہو گئی تھیں۔ ہم اس کا شکریہ ادا کر کے اپنی کرائے کی کار میں بیٹھ گئے۔ اسٹیئرنگ جانکی نے سنبھال لیا، میں اور تھائی پیچھے بیٹھ گئے۔ ہم ایک بار پھر میکس ویل روڈ سے ہوتے ہوئے آنسن روڈ اور اس کے آگے آنر راجہ ایکسپریس وے پار کر کے کیپٹل روڈ پر آ گئے۔ یہ سڑک ریلوے اسٹیشن کے قریب سے ہوتی ہوئی ساحل کے قریب پر واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر تک چلی گئی تھی۔ اس کے قریبی جزیرہ سنتوشا جانے کے لیے فیری اسٹیشن اور اس سے ذرا ہٹ کر کیبل کار اسٹیشن تھا۔ اس وقت یہاں بڑی رونق تھی۔ جانکی نے کار ایک ایسی جگہ روک لی جہاں پارکنگ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہاں اور کاریں بھی کھڑی تھی۔ کار ہم نے وہیں چھوڑ دی اور دیر تک ادھر ادھر گھومتے رہے۔ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور پھر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپسی کے لیے ہم نے لمبا راستہ اختیار کیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں طویل عرصے بعد یہاں آیا تھا۔ بچپن میں گھر کے آس پاس کے علاقوں میں سائیکل پر گھومتا رہتا تھا، لیکن زیادہ دور کبھی نہیں گیا تھا، اس لیے راستوں کی شناخت بھی نہیں تھی۔ جانکی اپنی مرضی سے کار چلاتی رہی۔ اسی طرح ہم شینٹن وے سے ہوتے ہوئے کئی سڑکوں پر گھوم کر ساؤتھ برج روڈ پر آ گئے اور سنگاپور ریور پر ایلگن برج عبور کر کے نارتھ برج روڈ پر آ گئے، اور وہاں سے جیسے ہی ہم اسٹیم فورڈ روڈ پر پہنچے مجھے راستہ یاد آ گیا۔ یہاں سے بائیں طرف موڑ دو جانکی، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ جانکی نے بڑی پھرتی سے کار اس طرف گھما دی۔ اسٹیم فورڈ سے کار ہل اسٹیٹ پر مڑ گئی۔ ٹیلی فون ہاؤس کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے امریکن چرچ کے قریب دائیں طرف کیننگ وائز کی طرف کار موڑ لینے کو کہہ دیا۔ یہ سڑک فورٹ کیننگ پارک کے ساتھ ساتھ فورٹ کیننگ روڈ تک چلی گئی تھی، لیکن ہمیں وہاں تک جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ تو وہ جگہ تھی جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ پارک سے آگے دوسری گلی ہی میں تو ہمارا گھر تھا۔ اوہ، اس گلی میں کار موڑتے ہی جانکی بولی، ہم تو گھر پہنچ گئے۔ تو گویا تمہیں گھر کی شناخت ہو گئی، میں مسکرا دیا۔ پام کے وہ 3 درخت، جانکی نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ صبح جب میں سودا لینے کے لیے مارکیٹ گئی تھی تو پام کے ان 3 درختوں کو نشانی کے طور پر ذہن میں رکھا تھا۔ کار مکان کے سامنے رک گئی۔ جانکی نے انجن بند کر دی اور کار کے ڈیش بورڈ میں لگی ہوئی گھڑی دیکھتے ہوئے بولی، 12 بجنے والے ہیں۔
ہم شام 5 بجے کے قریب گھر سے نکلے تھے. 7 گھنٹے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے سیر سپاٹے میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا تھا. میں نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا. جانکی اور تھائی بھی نیچے اتر آئیں. جانکی نے کار کے دروازے لاک کیے. گھر کی چابیاں تھائی کے پاس تھی. اس نے پرس میں سے چابیوں کا گچھا نکالا اور تالا کھولنے لگی. اندر داخل ہونے کے بعد میں نے احتیاط سے دروازے بند کیے. لیونگ روم میں آ کر تھائی صوفے پر ڈھیر ہو گئی اور جانکی نے سیدھا کچن کا رخ کیا. میں بھی تھائی کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا اور کسی قدر جھک کر اپنا سر تھائی کے کندھے پر ٹکا دیا. پتہ نہیں کیا بات تھی کہ صبح جاگنے کے بعد جب میں نے اپنے آپ کو تھائی کی آغوش میں پایا تھا اور تھائی سے لپٹ کر جس طرح مجھے سکون ملا تھا، اس کے بعد سے میں اپنے آپ میں کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا تھا. کرائے کی اس کار میں گھومتے ہوئے بھی میں پچھلی سیٹ پر تھائی کے ساتھ چپکا بیٹھا رہا تھا اور جانکی نے تو 1-2 مرتبہ چبھتے ہوئے جملے بھی کہے تھے، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی. اس وقت بھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تھائی کی گود میں سر رکھ کر سو جاؤں. یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ تھائی نے مجھے اس طرح پیار کیا ہو. اکثر ایسا ہوا تھا. تھائی نے مجھے جب اس طرح اپنی آغوش میں لیا تھا، عجیب طرح کا سرور میرے جسم میں پھیل گیا تھا. اور نہ جانے مجھے آج صبح سے یہ احساس بھی کیوں ہو رہا تھا کہ کوئی انجانی قوت تھائی کو مجھ سے چھین لے گی. میں تھائی کے کندھے سے سر ٹکائے گہرے گہرے سانس لینے لگا. تھائی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی اور مجھ پر پھر وہی عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی. اور شاید میں اسی طرح بیٹھے بیٹھے سو جاتا کہ جانکی کی آواز سن کر چونک گیا. کیا بات ہے؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی. میں صبح سے دیکھ رہی ہوں کہ تم تھائی سے چپکے جا رہے ہو، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تھائی نے اسے گھورا. میں اس کے کندھے سے سر اٹھا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. نہیں، بالکل نہیں. مجھے اعتراض کیوں ہونے لگا؟ جانکی نے ڈٹھائی سے مسکراتے ہوئے کہا. وہ ٹرے میز پر رکھ دی جس میں کافی کے 3 مگ رکھے ہوئے تھے. تھائی اور جانکی کئی سال سے میرے ساتھ تھی. یہ دونوں مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی. ہر نازک موقع پر انہوں نے مجھے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنایا تھا. وہ دونوں ہی مجھ پر اپنا حق سمجھتی تھی. اور ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ میرے حوالے سے دونوں میں کبھی حسد اور رقابت کا جذبہ نہیں ابھرا تھا. کبھی ایک دوسرے کو ٹیڑھی نظروں سے نہیں دیکھا تھا. وہ دونوں مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی، لیکن ان کی چاہت میں تھوڑا سا فرق تھا. تھائی کے ذہن میں میرے حوالے سے کبھی اوٹ پٹانگ خیالات نہیں آئے تھے. ہم دونوں کئی مرتبہ ایسی حالت میں ایک دوسرے کے قریب رہے تھے کہ کوئی اور دیکھ لیتا تو ہم دونوں کو گردن زونی سمجھتا. لیکن نہ تو کبھی تھائی کی طرف سے ایسی کوئی حرکت ہوئی تھی اور نہ ہی میری طرف سے. البتہ جانکی کا معاملہ مختلف تھا. اس کی چاہت کا رنگ کچھ اور تھا. ماضی میں اسے جب بھی موقع ملا تھا اس نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کی تھی. جانکی بھی جانتی تھی کہ میں پٹری سے اترنے والا نہیں، لیکن اسے جب بھی موقع ملتا وہ شرارت کر گزرتی. اور اس وقت بھی اس نے یہ جملہ شرارتاً ہی کہا تھا. اور ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ اس کے دل میں حسد یا رقابت کا کوئی جذبہ نہیں تھا. کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ دونوں میری دکان کے بارے میں باتیں کرتی رہی. اور پھر انسپیکٹر چیانگ شو کا ذکر بھی چل نکلا. وہ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہی نہیں بلکہ ایک شریف، مخلص اور ہمدرد انسان بھی تھا. اگر اس میں شرافت اور دیانتداری نہ ہوتی تو چاچا پرتاپ سنگھ کی جائیداد اس کے وارث کے حوالے نہ کرتا اور میرے ابو کی دکان اور مکان کو امانت سمجھ کر نہ سنبھالے رکھتا. اس نے نہ صرف دکان کو سنبھالے رکھا بلکہ اسے ترقی بھی دیتا رہا. دکان کی دیکھ بھال کے لیے اس نے بوٹا سنگھ جیسے شخص کا انتخاب کیا تھا جس نے بزنس کو ترقی دے کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا. چاچا پرتاپ سنگھ اور بوٹا سنگھ کے بارے میں سوچتے ہوئے اچانک ہی مجھے اپنے پڑوسی جگجیت سنگھ اروڑا کا خیال آ گیا. وہ لوگ آج دوپہر ہمارے گھر آئے تھے اور کتنے خلوص سے رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا، مگر ہمیں بالکل یاد نہیں رہا تھا. میں نے جانکی اور تھائی کو یاد دلایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی. صبح سے پہلے میں ان کے گھر جا کر معذرت کروں گی اور انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ بھی پکا رکھا ہے وہ ہم دوپہر کو کھائیں گے، جانکی نے کہا. باتوں کا سلسلہ 2 بجے تک چلتا رہا. جانکی جمائی لیتے ہوئے اٹھی تو ہم بھی اٹھ گئے. وہ دونوں تو اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گیا. اور پھر اسی رات بستر پر لیٹتی میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا. اگلے 4-5 روز مزید سیر و تفریح میں گزرے. بوٹا سنگھ نے مجھے اخراجات کے لیے معقول رقم بھجوا دی تھی. اس سیر و تفریح کے دوران ہی میں نے جانکی سے ڈرائیونگ بھی سیکھنا شروع کر دی. تھائی لینڈ میں بڑی ہنگامہ خیز زندگی گزری. میں نے کئی مرتبہ چاہا کہ ڈرائیونگ سیکھ لوں، لیکن ایک ایک لمحہ تو بھاگ دوڑ میں گزرتا رہا. کبھی اتنا وقت نہیں ملا کہ ہم سکون کا سانس لے سکے اور میں کسی سے ڈرائیونگ سیکھ سکوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک سنگین نازک صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا. میں دشمنوں میں گھرا ہوا تھا. اس وقت میرے قریب ایک کار موجود تھی. اگنیشن میں چابی لگی ہوئی تھی لیکن مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی. اور اس وقت میں اس سنگین صورتحال سے کس طرح عہدہ برا ہوا تھا یہ میں ہی جانتا ہوں. اس روز ساپیر کے قریب میں اور جانکی ریور ویلی روڈ کی طرف نکل گئے. ریور ویلی روڈ کا ایک حصہ شہر کے کاروباری علاقے میں تھا جہاں صبح سے رات تک ٹریفک کا ازدحام اور لوگوں کا رش رہتا تھا، جبکہ اس سڑک کا دوسرا حصہ رہائشی علاقے میں سے گزرتا تھا. ہم اس طرف آئے تھے جہاں کچھ اور ایسی سڑکیں بھی تھیں جہاں ٹریفک زیادہ نہیں ہوتا تھا اور ڈرائیونگ سیکھی جا سکتی تھی. تھائی اس روز گھر پر ہی تھی اور جب تھائی آس پاس نہ ہو تو جانکی شرارت کے موڈ میں ہوتی تھی. اس روز بھی اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں کی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ شرارت کے موڈ میں ہے.
30-35 منٹ تک وہ مجھے ڈرائیونگ کا سبق دیتی رہی. پھر اس نے مجھے پیسنجر سیٹ پر بٹھا دیا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا. وہ کار کو مختلف سڑکوں پر دوڑاتی ہوئی سارا شہر پار کر کے لٹل انڈیا کی طرف لے آئی. اس طرف آنے کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. آج میں تم سے بہت سی سنجیدہ باتیں کرنا چاہتی ہوں، کسی جگہ بیٹھ کر تنہائی میں، جانکی نے جواب دیا. اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی. راستے میں بہت سی ایسی جگہ آئی تھی جہاں ہم بیٹھ سکتے تھے، ویسے کار میں بھی تو ہم اکیلے ہی تھے. ویسے اس وقت تم کچھ زیادہ سنجیدہ نظر آ رہی ہو. میں نے کہا ہاں میں سنجیدہ ہوں اور میرے خیال میں تمہیں بھی اب سنجیدہ ہو جانا چاہیے. اس نے جواب دیا. اچھا ایسا کرو، میں نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا. اس طرف آ گئے ہیں تو کار کو سرانگون روڈ پر موڑ لو. اس طرف آگے چاچا خشونت سنگھ کا مکان ہے، ذرا ان کے گھر سے ہوتے چلے. چاچا رجنی اور ملا سے ملاقات ہو جائے گی. میں تنہائی چاہتی ہوں اور تم مجھے خشونت سنگھ کے گھر لیے جا رہے ہو، پھر کسی وقت مل لینا ان سے، جانکی نے کہا. تاہم اس نے کار سرانگون روڈ پر موڑ لی. میں نے برسوں پہلے چاچا خشونت سنگھ کے پاس ایک امانت رکھوائی تھی. چاچا تو اب اس دنیا میں نہیں رہا. چاچی رجنی سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. کیسی امانت؟ جانکی نے گردن گھما کر مجھے دیکھا. کیا تمہارے خیال میں وہ امانت خشونت سنگھ کے گھر والوں کے پاس اب تک محفوظ ہوگی؟ ہونی چاہیے، میں نے جواب دیا. میرے ابو کی ڈائری ہے. چاچا خشونت سنگھ اس کی قدر و قیمت سے واقف تھا. اس نے مرنے سے پہلے وہ ڈائری یقیناً چاچی رجنی یا کسی اور ذمہ دار شخص کے حوالے کر دی ہوگی. وہ ڈائری میرے لیے بہت ضروری ہے. اوہ، وہ ڈائری جس میں سونے کا راز پوشیدہ ہے اور جس کے لیے دارا نے بھی اپنی زندگی داؤ پر لگا رکھی ہے، جانکی نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی. ویسے میری بات مانو تو اس ڈائری کو وہیں رہنے دو جہاں وہ اس وقت ہے، وہیں زیادہ محفوظ ہے. دارا کا کانٹا نکل جائے تو وہ ڈائری لے لینا. چلو ٹھیک ہے، وہ ڈائری نہیں لیتا لیکن ان لوگوں سے مل تو لیا جائے. میں نے کہا اس وقت نہیں، جانکی نے جواب دیا. پھر کبھی آ جانا، اس وقت میرا موڈ کچھ اور ہے. تو واقعی بہت سنجیدہ ہو. میں اس کے چہرے کو تکنے لگا. جانکی نے جواب نہیں دیا. اس وقت سرانگون روڈ پر ٹریفک زیادہ تھا. جانکی بہت محتاط ہو کر ڈرائیونگ کر رہی تھی. کار بلیوس روڈ کے موڑ پر کالی ماتا کے مندر کے قریب پہنچی تو ایک آدمی کو دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا. دراز قامت اس آدمی نے آف وائٹ کلر کا سفاری سوٹ پہن رکھا تھا. چہرے پر ہلکی داڑھی اور مونچھیں بھی تھی، مگر وہ چہرہ، اس چہرے کو تو میں کبھی نہیں بھول سکتا. وہ دارا تھا. وہ سڑک کے کنارے کار کے قریب کھڑا تھا. اس کے ساتھ مندر کا ایک پجاری اور ایک خوبصورت عورت بھی کھڑی تھی جس نے ساڑی پہن رکھی تھی. اے جانکی روکو، گاڑی روکو. میں ایک دم چیخ پڑا. کیا ہوا؟ جانکی ایک دم بدحواس ہو گئی. دارا، میں نے وہاں دارا کو کھڑے دیکھا ہے، میں نے کہا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا. دارا اس پجاری عورت کے ساتھ کار میں بیٹھ رہا تھا. جانکی نے کار کی رفتار مزید کم کر دی لیکن ٹریفک کی وجہ سے اسے روکنے کا موقع نہیں مل رہا تھا اور پھر تقریباً 100 گز آگے جا کر کار روکنے کی جگہ مل سکی. میں کار سے اتر کر پیچھے کی طرف دوڑا. اس وقت سرخ رنگ کی وہ کار سائیڈ اسٹریٹ میں داخل ہو رہی تھی اور جب میں اس موڑ پر پہنچا تو وہ کار آگے کسی اور گلی میں مڑ کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی. میں وہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہ گیا. اسی دوران میں جانکی بھی دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئی. کیا ہوا؟ کہاں گیا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا. بھاگ گیا، میں نے جواب دیا. وہ یہاں سرخ رنگ کی ایک کار کے قریب کھڑا تھا. اس کے ساتھ مندر کا ایک پجاری اور عورت بھی تھی جس نے ساڑی پہن رکھی تھی. تمہیں دھوکہ تو نہیں ہوا؟ جانکی بولی. پولیس اسے تلاش کر رہی ہے اور وہ اس طرح آزادی سے تو نہیں گھوم سکتا. میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے جواب دیا. اس نے اگرچہ داڑھی مونچھیں رکھ لی ہیں مگر میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا. اگر تم اس وقت کار روک لیتی تو اسے بھاگنے کا موقع نہ ملتا. دیکھ رہی ہو یہاں ٹریفک کی کیا صورتحال ہے، جانکی نے کہا. آگے بھی گاڑیاں تھی اور پیچھے بھی. مجھے کار روکنے کا موقع ہی نہیں ملا. لیکن کیا اس نے بھی تمہیں دیکھ لیا تھا؟ میرا خیال اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، میں نے جواب دیا. لیکن اتنا تو پتا چل گیا کہ اس مندر کے کسی پجاری سے اس کا کوئی تعلق ہے. میں نے اس پجاری کا چہرہ ذہن نشین کر لیا ہے. اب اسے تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. اس کے بارے میں کچھ معلوم کیا جائے. میرا مطلب ہے اس پجاری کے بارے میں، جانکی نے کہا. ہم دونوں مندر کی طرف چلنے لگے. سنگاپور میں ہندوؤں کے کئی مندر ہیں جو مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کے ناموں سے منسوب ہیں. کالی کے ماننے والے بھی دنیا کے ہر حصے میں پائے جاتے ہیں. یہاں بھی کالی کے ماننے والے کثیر تعداد میں موجود ہیں. کالی ماتا کا یہ مندر بہت بڑا اور بہت شاندار تھا. مندر کے گیٹ سے کچھ دور جانکی نے اندر سے آنے والے ایک پجاری کو روک لیا. وہ کچھ دیر تک اس سے بات کرتی رہی. پھر میں اس پجاری کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں دریافت کرنے لگا. میں نے اس عورت کا حلیہ بھی بتایا تھا. یہ تو کالی ماتا کا استھان ہے، یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں. پجاری بھی آتے جاتے رہتے ہیں. ویسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ تم جس پجاری کا حلیہ بتا رہے اس کا نام مرلی دھر ہے. پہلے وہ شری پیرومل مندر میں ہوا کرتا تھا. ویسے اگر تمہیں اس کی تلاش ہے تو وہ اچھا آدمی نہیں ہے. تمہیں اس کی تلاش کیوں ہے دیوی؟ وہ جانکی کی طرف دیکھنے لگا. ہمیں اس لیے اس کی تلاش ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، جانکی نے جواب دیا. ویسے وہ اس مندر کے علاوہ کہاں مل سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں. ویسے سنا ہے کہ وہ چھتیاری مندر کے آس پاس کہیں رہتا ہے. وہاں سے معلوم کر لو، تمہیں ٹھیک پتہ چل جائے گا، پجاری نے کہا. چھتیاری مندر وہی جو امپیریل ہوٹل کے قریب ہے؟ میں نے کہا. ہاں وہی، پجاری نے سر ہلایا. وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا. چھتیاری مندر تو ہمارے گھر کے راستے ہی میں تھا. ہم اس پجاری کا شکریہ ادا کر کے اپنی کار کی طرف آ گئے.
जानकी ने अब अपना प्रोग्राम बदल दिया था। इस गड़बड़ की वजह से उसका मूड ऑफ हो गया था। हम क्लीमेंसी एवेन्यू की तरफ आ गए। रेड क्रॉस बिल्डिंग वाले चौराहे से एक सड़क तो हमारे घर की तरफ चली जाती थी और दूसरी टैंक रोड नाम की सड़क रिवर वैली रोड की तरफ चली गई थी। मेरे कहने पर जानकी ने कार उस तरफ मोड़ दी। ये सड़क अगरचे ज्यादा कुशादा नहीं थी, लेकिन यहाँ एक दो अच्छे होटल और एक शॉपिंग सेंटर भी मौजूद था, जो अगरचे ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन शाम के वक्त यहाँ खासी रौनक होती थी। छतियारी मंदिर के अलावा एक बहुत बड़ा चर्च और यहूदियों का सबसे बड़ा मोहब्बत साइनागाग इसी इलाके में था। टैंक रोड पर छतियारी मंदिर से जरा आगे निकलकर जानकी ने कार रोक ली और हम दोनों कार से उतरकर मंदिर की तरफ आ गए। ये भी बहुत बड़ा मंदिर था। जानकी ने मंदिर के बाहर ही एक पुजारी को पकड़ लिया और उसे मुरलीधर के बारे में पूछने लगी। वो राक्षस पुजारी बोला, तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो? क्या तुम भी उन्हीं औरतों में हो जो पैसा कमाने के लिए मुरलीधर जैसे शैतान के साथ मिलकर धर्म नष्ट करती हैं? ये बात नहीं है पंडित जी, जानकी ने कहा। मेरी एक सुखी 2 दिन से गायब है। आखिरी मर्तबा वो मुरलीधर के साथ देखी गई थी। हम इसलिए मुरलीधर को तलाश करते फिर रहे हैं। ओह, पुजारी बोला, वो नारी तो नहीं जो चंद रोज पहले हिंदुस्तान से आई थी? हाँ वही, जानकी जल्दी से बोली। हमें उसी की तलाश है। मुरलीधर अब यहाँ नहीं आता। अब उसने काली माता के मंदिर को अपनी बदमाशियों का अड्डा बना रखा है। वैसे वो नान चपाऊ हाई स्कूल के पीछे मार्टिन रोड पर रहता है, पुजारी ने कहा और मकान का पता समझाने लगा। नान चपाऊ हाई स्कूल ज्यादा दूर नहीं था। ये वही स्कूल था जहाँ एक मर्तबा दारा के आदमियों से बचने के लिए मैंने बना ली थी। मार्टिन रोड रिहायशी इलाका है। एक बगली गली में वो बंगला तलाश करने में हमें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई, जिसकी निशानदेही छतियारी मंदिर के पुजारी ने की थी। उस बंगले में हमारा सामने एक 1.5 उम्र हिंदू औरत से हुआ। अपनी उम्र से कतई नजर वो खासी हसीन थी। बातों के दौरान में वो गहरी नजरों से जानकी को घूरती रही। उसकी बातों से तस्दीक होगी ये बंगला मुरलीधर का था, लेकिन वो इस वक्त कहाँ होगा वो औरत कुछ नहीं बता सकी थी। मैंने दारा का मौजूदा हुलिया बताकर उसके बारे में भी दरियाफ्त किया, मगर वो कुछ नहीं जानती थी। इस हुलिये से मिलते जुलते शख्स को उसने कभी नहीं देखा था। इस भागदौड़ में मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन बहरहाल दौड़ का एक सिरा हाथ आ गया था जिससे उलझी हुई गुत्थी सुलझाने में मदद मिल सकती थी। हम जब घर पहुंचे तो 9 बजने वाले थे। थाई खासी परेशान थी। उसने हम दोनों को इस तरह घूरा जैसे माँ देर से घर आने वाले बच्चों को घूरती है। कहाँ थे तुम दोनों? उसने बारी बारी हमें देखा। थाई, जानकी हंस पड़ी। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे हम दोनों छोटे बच्चे हों। इससे पहले कि थाई कुछ कहती मैं बोल पड़ा। दारा की झलक नजर आ गई थी। उसकी तलाश में भागे फिर रहे थे। ओह, थाई के मुंह से बेइख्तियार निकला, इसका मतलब है कि मतलब कुछ भी नहीं था। मैंने उसकी बात काट दी। ट्रैफिक की वजह से हमें कुछ ताखीर हो गई और उसे भागने का मौका मिल गया। वैसे मेरा ख्याल उसने हमें नहीं देखा। हम उसी के बारे में मालूमात हासिल करते फिर रहे थे। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर तफसील से सब कुछ बताने लगा। मैं एक बात कहूँ, थाई ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, बेहतर होगा खुद कोई कदम उठाने की बजाय इंस्पेक्टर चियांगशू को उसके बारे में बताओ। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ की सूरत-ए-हाल थाईलैंड से मुख्तलिफ है। वहाँ तुम्हें कुछ रियायतें हासिल थी। यहाँ कानून की पासदारी है। किसी मामूली सी बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। इंस्पेक्टर तुम्हें वार्निंग भी दे चुका है, इसलिए मुनासिब यही है कि सब कुछ उसे बता दो। वो खुद ही उन लोगों को तलाश कर लेगा। मैंने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल में थाई ने ठीक ही कहा था। मैंने उसके मशवरे पर अमल करते हुए फोन का रिसीवर उठाकर इंस्पेक्टर चियांगशू का नंबर मिलाया और उसे सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। गुड, चियांगशू ने कहा, मैं अपना एक आदमी भेज रहा हूँ। वो सादा लिबास में होगा। उसे साथ ले जाकर मार्टिन रोड वाला बंगला दिखा दो। उसके बाद तुम सामने नहीं आओगे। ठीक है अंकल, मैंने कहा। मुझे अपने आदमी का नाम बता दें। इंस्पेक्टर चियांगशू ने अपने एक मातहत का नाम बता दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर का मातहत पहुंच गया। वो सादा लिबास ही में था। उसने अपनी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी की और मेरे साथ कार में बैठ गया। मैं चूंकि अभी पूरी तरह ड्राइविंग सीख नहीं सका था, इसलिए मैंने उसको ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। मार्टिन रोड तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। मेरे इशारे पर उसने कार बगली गली में मोड़कर रफ्तार कम कर दी। उस बंगले के सामने से गुजरते हुए मैंने इशारा कर दिया। वो कार को रोके बगैर आगे निकाल ले गया और आगे वाली सड़क पर हाई स्कूल के पिछली तरफ से होते हुए कार को दोबारा मार्टिन रोड पर ले आया। ठीक है मिस्टर वजदान, इंस्पेक्टर के मातहत ने मेरे मकान के सामने कार रोकते हुए कहा, तुम लोग अब इस बंगले से दूर ही रहोगे। हम मालूम कर लेंगे कि ये मिस्टर मुरलीधर कौन है और इसका दारा या चीफ अंग से क्या ताल्लुक है। ठीक है, मैं दूर ही रहूंगा, मैंने जवाब दिया। और फिर उस रात 11 बजे के करीब हम तीनों निशस्तगाह में बैठे बातें कर रहे थे कि फोन की घंटी बजी। थाई करीबी बैठी हुई थी। उसने रिसीवर उठा लिया और मुख्तसर सी बात करने के बाद उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। कोई औरत है, तुमसे बात करना चाहती है। हेलो, मैंने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा, मैं वजदान बोल रहा हूँ। आप कौन? तुम्हारा बाप। दूसरी तरफ से दारा की आवाज सुनकर मेरा दिमाग बक से उठ गया। थाई ने उसकी आवाज को औरत की आवाज कैसे समझ लिया था? मेरे चेहरे के तासरात भी शायद बदल गए थे। थाई और जानकी उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने ऊँटों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और माउथ पेस में बोला, तुम वाकई बुज़दिल हो दारा, कहाँ तक भागोगे? मैंने तो तय कर रखा है कि दुनिया के आखिरी सिरे तक तुम्हारा पीछा करूंगा। तुम पुलिस को चकमा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुमने अगरचे अपना हुलिया बदल रखा है, मगर मैंने तुम्हें एक नजर देखते ही पहचान लिया था।
افسوس تو اس بات کا ہوا کہ تم آج پھر میرے ہاتھوں سے نکل گئے. میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا, دارا نے جواب دیا. میں بزدل نہیں ہوں, مسئلہ دن وہاں سے ہٹ گیا تھا, لیکن مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی مرلی دھر کے بارے میں معلومات حاصل کر لو گے. لیکن یہاں تم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. اگر تم مرلی دھر کے بنگلے پر جانے کی بجائے خفیہ طور پر نگرانی کرتے تو شاید میں دھوکے میں مار کھا جاتا, مگر تم نے بنگلے پر جا کر بہت بڑی غلطی کی. مجھے تمہاری سرگرمیوں کا پتہ چل گیا. اب تم میری گرد کو بھی نہیں پا سکو گے. ویسے میری ایک تجویز ہے. بکو, میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا. تم نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں, کئی مرتبہ موت کے منہ سے بچے ہو. میں بھی پریشان ہوا ہوں. تمہاری وجہ سے میرا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. تمہارے باپ کا چھوڑا ہوا کاروبار خوب پھلا پھولا ہے. تم زندگی بھر عیش کر سکتی ہو. میری تجویز یہ ہے کہ اگر تم اپنے باپ کی ڈائری میرے حوالے کر دو تو میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا اور پچھلے چند برسوں میں جو کچھ ہوا ہے سب کچھ بھول جاؤں گا. لیکن میں نہیں بھول سکتا, میں نے کہا. جب تک اپنے ہاتھوں سے تمہاری گردن نہیں مروڑوں گا مجھے چین نہیں ملے گا. تم جوان ہو, حوصلہ مند ہو. ابھی تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے. میں تو چاہتا تھا کہ تم اس زندگی کو آرام و سکون سے گزار دو, لیکن اگر تم زندگی بھر انگاروں ہی سے کھیلنا چاہتے ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, دارا نے کہا. ویسے مجھے وہ ڈائری حاصل کرنے میں 2-3 دن سے زیادہ نہیں لگے گے. ہو سکتا ہے اسی دوران میں میری اور تمہاری ایک ملاقات بھی ہو جائے اور یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی. میں تمہیں کل شام تک کا وقت دے رہا ہوں. اگر میری تجویز مان لو اور ڈائری خود میرے حوالے کر دو, یہ تمام معاملات ختم ہو سکتے ہیں. میرا جواب کل بھی یہی ہوگا, اس لیے میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی لائن کٹ گئی. میں نے ریسیور رکھ دیا. تھائی اور جانکی اب بھی الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. تم دارا سے بات کر رہے تھے, لیکن میں نے جس سے بات کی تھی وہ تو کوئی عورت تھی, تھائی نے کہا. ہو سکتا ہے اس نے نمبر کسی عورت سے ملوایا ہو, میں نے جواب دیا. اب تم پوچھو گی کہ اسے یہاں کا نمبر کیسے ملا. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, کوئی بھی نام اور ایڈریس بتا کر نمبر معلوم کیا جا سکتا ہے. میں چند لمحوں کو خاموش ہوا, پھر انہیں دارا سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کرنے لگا. اس کا مطلب ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, تھائی نے میرے خاموش ہونے پر کہا. ہاں, اس کے شکست خوردہ لہجے سے تو کچھ ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ابو کی ڈائری اس کے حوالے کر دوں تو وہ خاموشی سے یہاں سے چلا جائے گا, لیکن میں آسانی سے اسے یہاں سے جانے نہیں دوں گا. ایک تو مجھے دارا سے اپنا حساب کتاب کرنا ہے اور اس کے بعد چودھری نوازش علی سے بھی اپنے باپ کی بربادی کا حساب چکانا ہے. یہ چودھری نوازش علی کون ہے؟ جانکی نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا. یہ نام تو میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے. چودھری نوازش علی ہی دراصل سارے فساد کی جڑ ہے, میں نے کہا. میرے باپ کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا. پاکستان میں ان کی زمین انڈیا کی سرحد سے ملی ہوئی تھی. اس کے ساتھ ہی چودھری نوازش علی کے باپ کی بھی زمین تھی. وہ اسمگلر تھا اور ہمارے خاندان کی زمین بھی خریدنا چاہتا تھا تاکہ آزادی سے انڈیا کی سرحد سے اپنی غیر قانونی سرگرمیاں جاری رکھ سکے. مگر میرے دادا نے وہ زمین بیچنے سے انکار کر دیا. نوازش علی کے باپ نے جال سازی سے وہ زمین ہتھیانے کی کوشش کی. عدالت میں سالہ سال تک مقدمہ چلتا رہا. چودھری نوازش علی اوچھی ہتھکنڈوں پر اتر آیا. اس نے دارا جیسے ہنڈے پال رکھے تھے. وہ طاقت کے زور پر زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا. انہوں نے میرے ماں باپ کو زندہ جلانے کی بھی کوشش کی. میں اس وقت صرف 2 مہینے کا تھا. میرے ماں باپ مجھے لے کر سنگاپور آ گئے یا انہوں نے محنت کی, دکان بنائی اور یہ مکان خرید لیا. تقریباً 14 سال بعد دارا یہاں پہنچ گیا. چودھری نوازش علی اور دارا نے پاکستان میں منشیات کی سمگلنگ کا ایک بہت بڑا ریکٹ بنا لیا تھا. وہ یہاں بھی ایسا ہی سینڈیکیٹ بنانا چاہتا تھا اور دارا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا. یہاں اس نے ڈیڈی کو دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ وہ اس کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے. اس نے ڈیڈی اور ممی کو قتل کر دیا اور اس طرح ایک نئی کہانی شروع ہو گئی. اور سونے کا کیا چکر ہے؟ جانکی نے پوچھا. جب میرے ڈیڈی لاہور میں تھے اور اپنی زمینوں پر تھے تو ایک رات چودھری نوازش علی کے آدمی بڑی مقدار میں سونا سرحد پار لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ڈیڈی نے انہیں للکارا. وہ یہی سمجھے کہ پولیس یا رینجرز نے انہیں گھیر لیا ہے. وہ گاڑی چھوڑ کر بھاگ نکلے. ڈیڈی نے گاڑی کی تلاشی لی اور سونے سے بھرے ہوئے 2 بیگ اٹھا کر کنویں میں پھینک دیے. تھوڑی دیر بعد اسمگلروں کو احساس ہو گیا کہ وہ دھوکہ کھا گئے ہیں. وہ پلٹے تو ڈیڈی کو وہاں سے بھاگنا پڑا. وہ ابو کو پورے شہر میں شکاری کتوں کی طرح تلاش کرتے رہے. یہی دھارا پیش تھا. ایک موقع پر اس نے مجھے اور امی کو زندہ جلانے کی بھی کوشش کی تھی. اس واقعے کے بعد ہی ابو ہمیں لے کر سنگاپور آ گئے. اس ڈائری میں نہ صرف سونے کا راز پوشیدہ ہے بلکہ چودھری نوازش علی, دارا اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کی پوری داستان بھی رقم ہے. یہ ڈائری اگر پاکستان میں پولیس کے حوالے کر دی جائے تو ان سب کو موت کی سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا. میرے خاموش ہونے پر جانکی نے انکارا بھرا. تو اسی لیے وہ اس ڈائری کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے. ہاں, لیکن وہ قیامت تک یہ ڈائری حاصل نہیں کر سکے گا, میں نے کہا. اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا, ہم نے مارٹن روڈ والے بنگلے پر اس عورت سے بات کر کے واقعی غلطی کی. ہمارے آنے کے بعد اس نے دارا کو سب کچھ بتا دیا ہوگا. اب وہ محتاط ہو جائے گا. پولیس نے اگرچہ اس بنگلے کی نگرانی شروع کر دی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وہاں اب کچھ نہیں ملے گا. تو پھر اس کی نگرانی بھی بیکار ہے. تھائی نے پہلی مرتبہ زبان کھولی. ہاں, میں انسپیکٹر چیانگشو کو بتا دوں گا. نگرانی جاری رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ وہ خود ہی کرے گا. میں نے کہتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر ملانے لگا. لائن ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگی لیکن پولیس ہیڈ کوارٹر سے بتایا گیا کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے گھر جا چکا ہے. میں نے کریڈل ٹیپ کر کے گھر کا نمبر ملایا.
تیسری کال پر گھنٹی ریسیو کر لی گئی اور کال ریسیو کرنے والا چیانگ شو ہی تھا۔ خیریت؟ وہ میری آواز سنتے ہی بولا۔ کچھ دیر پہلے دارا کا فون آیا تھا انکل، میں نے کہا، اور پھر اسے اس گفتگو کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ وہ ڈائری کہاں ہے؟ چیانگ شو نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں انکل، میں نے گول مول جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد وہ ڈائری میں نے چاچا پرتاپ سنگھ کو دے دی تھی۔ اب مجھے یاد نہیں کہ چاچا پرتاپ سنگھ وہ ڈائری اپنے ساتھ تھائی لینڈ لے کر گیا تھا یا کسی کو دے گیا تھا۔ تھائی لینڈ میں تو تم بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کے قتل کے بعد ڈائری اس کے سامان سے ملی تھی یا نہیں؟ چیانگ شو نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے جواب دیا۔ اس وقت میری اپنی حالت بہت خراب تھی، مجھے مہاراج کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ چاچا پرتاپ سنگھ کا سامان ہوٹل میں تھا جو بعد میں پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ ڈائری اس سامان میں تھی یا نہیں۔ میری معلومات کے مطابق سنگاپور چھوڑنے سے پہلے وہ تمہیں اپنے دوست خشونت سنگھ کے پاس لے گیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ڈائری اس کے حوالے کر گیا ہو، چیانگ شو نے کہا۔ لیکن ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، میں نے کہا۔ وہ ڈائری کو اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے گیا ہوگا، چیانگ شو نے جواب دیا۔ اس کے گھر والوں سے معلوم کرو، خشونت سنگھ نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی یا بیٹی کو اس ڈائری کے بارے میں ضرور بتایا ہوگا۔ تم صبح سے پہلے ان کے گھر جا کر معلوم کرو، اگر اس ڈائری میں ان لوگوں کے بارے میں تمہارے فادر نے کچھ لکھا ہے تو وہ انہیں پھانسی کے تختے تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے انکل، میں صبح جا کر معلوم کروں گا، میں نے کہا۔ میں نے ڈائری کا ذکر اس انداز میں کیا تھا کہ اس میں دارا وغیرہ کے خلاف کچھ ثبوت ہے۔ میرا خیال تھا کہ چیانگ شو ڈائری کو اتنی اہمیت نہیں دے گا، لیکن وہ بال کی کھال نکالتا چلا گیا۔ مارٹن روڈ والے بنگلے کی نگرانی کے بارے میں اب آپ کا کیا خیال ہے انکل؟ وہ ہمارا درد سر ہے، چیانگ شو نے جواب دیا۔ اب تم اس بات کو بھول جاؤ، مجھے بہرحال تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے توس سے ایک کلیو تو ملا۔ اب آگے راستہ ہم خود تلاش کر لیں گے۔ ٹھیک ہے انکل، میں نے کہا، اور ایک دو رسمی جملوں کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ جانکی رتھائی سے باتیں کرتے ہوئے میرے ذہن میں اچانک ہی ایک اور خیال ابھرا۔ بات اگرچہ کئی سال پرانی ہو چکی تھی، لیکن انسپیکٹر چیانگ شو کو یاد تھا کہ سنگاپور چھوڑنے سے پہلے چاچا پرتاپ سنگھ مجھے خشونت سنگھ کے گھر لے کر گیا تھا، اور یہ بات تو دارا کو بھی نہیں بھولنی چاہیے تھی، کیونکہ دارا نے تو اپنے گنڈوں کے ذریعے میرے اوپر حملہ بھی کروایا تھا اور اسے بڑی زبردست ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے فون پر بات کرتے ہوئے دارا نے کہا تھا کہ وہ 2-3 دن میں ڈائری تک پہنچ جائے گا، اور اب میں سوچ رہا تھا کہ کہیں اس کے ذہن میں وہی بات تو نہیں جس کا اظہار انسپیکٹر چیانگ شو نے کیا تھا۔ صبح کا انتظار کیوں کیا جائے، ہم ابھی جا کر معلوم کر لیتے ہیں۔ ابھی، میں نے کہتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 11:30 بج رہے تھے۔ عام طور پر لوگ 12 بجے سے پہلے نہیں سوتے تھے۔ خشونت سنگھ کے گھر والے بھی ابھی جاگ ہی رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے چلو، میں کہتے ہوئے اٹھ گیا، اور پھر 10 منٹ بعد ہم گھر سے باہر آ چکے تھے۔ تھائی نے تالا لگا کر چابیوں کا گچھا اپنے پرس میں ڈال لیا۔ کار کی چابی جانکی کے پاس تھی، وہ دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ان چند دنوں کے دوران میں نے ایک بات خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ گھر تھائی نے سنبھال لیا تھا، اور ڈرائیور کی ڈیوٹی جانکی نے اپنے ذمہ لے لی تھی۔ صبح مارکیٹ سے سودا وغیرہ بھی وہی لاتی تھی۔ کار گلیوں سے نکل کر پہلے فورٹ کیننگ روڈ اور پھر دھوبی گھاٹ کے قریب سے آرچر روڈ پار کر کے سلیجی روڈ پر آ گئی۔ اس وقت اگرچہ ٹریفک زیادہ نہیں تھا، لیکن جانکی نے کار کی رفتار کنٹرول ہی میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ سڑک سیدھی روچر کنال روڈ اور بخت تیما روڈ کے سنگم پر نہر کا پل پار کر کے سرنگون روڈ سے جا ملتی تھی۔ یہ لٹل انڈیا کا علاقہ تھا، اور اس وقت اسے شہر کا سب سے زیادہ بارونق علاقہ کہا جا سکتا تھا۔ یہاں ریسٹورنٹ، شراب خانے اور کھانے پینے کی دکانیں رات گئے تک کھلی رہتی تھی۔ سرنگون روڈ پر کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے جانکی کو کار بائیں طرف کیراباؤ روڈ پر موڑ لینے کا اشارہ کیا۔ اس طرف کچھ آگے سکھوں کا بہت بڑا گردوارا تھا، اور اس کے آس پاس کی زیادہ آبادی بھی سکھوں پر ہی مشتمل تھی۔ اس سے آگے سرنگون روڈ پر ہی کالی کا مندر تھا، جہاں صبح میں نے دارا کو دیکھا تھا۔ اس مندر کے آس پاس ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی، بلکہ سید علوی روڈ اور مسجد عبد الغفور روڈ کے آس پاس کا علاقہ مسلمانوں کی آبادی پر مشتمل تھا۔ گردوارے سے آگے نکل کر میں نے کار تیسری گلی میں مڑوا کر ایک جگہ رکوا لی اور نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس گلی میں بھی بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ گلی کے دونوں طرف کئی نئے مکان نظر آ رہے تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا چلتا رہا، لیکن خشونت سنگھ والا مکان میں بھول گیا تھا۔ میں ایک جگہ رک گیا، کار بھی میرے قریب ہی رک گئی۔ اسی دوران میں سامنے سے 2 سائیکل سوار آتے ہوئے نظر آئے۔